السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں کے بعد 20ویں رمضان سے مسلمان اعتکاف کے فریضے کو انجام دیں گے اور اعتکاف کرنا شروع فرمائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اعتکاف کو تفصیلاً بیان کریں گے، اس کی تمام چیزوں کو بیان کریں گے۔ آئیے ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ان ٹاپکس کو جس کو ہم آج اس ویڈیو میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی بالغ ہو، لیکن نابالغ بچہ جس طرح روزے اور نماز پڑھتا ہے اسی طرح وہ اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، نابالغ بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ جو اعتکاف کرنا ہے وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ کچھ لوگ مل کر اعتکاف کر لیں تو ان کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا، تو بچے اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بستی کے اندر اگر 5 لوگ اعتکاف کریں گے تو وہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، لیکن ان 5 بندوں میں سے 4 تو بالغ افراد ہیں اور ایک نابالغ ہے، تو اس سے سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی، لیکن بچے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے خاوند کی اجازت ضروری ہے۔ اگر عورتیں جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، وہ اعتکاف کرنے سے پہلے اپنے خاوند کی اجازت لیں گی پھر بیٹھیں گی۔ عورتوں کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہو کر بیٹھیں گی۔ حیض اور نفاس سے پاک ہونا عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اعتکاف کی ایک اور شرط یہ ہے کہ روزہ ہو، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح اور راجح قول کے مطابق بغیر اعتکاف کے روزہ نہیں ہوتا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لیکن نفلی اعتکاف میں روزہ شرط نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اعتکاف کی جگہ کون سی ہونی چاہیے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ مساجد میں سے سب سے افضل اعتکاف وہ بیت اللہ کے اندر ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ ان 3 مساجد کے بعد چوتھے نمبر پر جس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے وہ جامع مسجد ہے۔ جامع مسجد سے مراد وہ مسجد ہوتی ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن اگر جامع مسجد نہیں ہے تو ایسی مسجد کے اندر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں جس میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ اور بعض محققین علماء کے ہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مسجد جس میں 5 وقت کی نماز نہیں بھی ہوتی وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، لیکن میرا آپ کو یہ مشورہ ہے اور بہت سارے علماء اس کو افضل بھی کہتے ہیں کہ جامع مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کریں گے جس میں جمعہ نہیں ہوتا یا جس میں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی تو آپ کو نمازوں کی ادائیگی کے لیے اور جمعے کی ادائیگی کے لیے بار بار آنا جانا پڑے گا، جو کہ افضل نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جامع مسجد کا انتخاب کریں اعتکاف کے بیٹھنے کے لیے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مسنون اعتکاف ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرماتے تھے، اور وہ اس کی مدت 10 دن ہے، رمضان کے آخری عشرے میں سے ہے، 20ویں روزے سے 30ویں روزے تک 10 دن اس کی مدت ہے۔ دوسری قسم جو اعتکاف کی ہے وہ نفلی اعتکاف ہے۔ اس کا کوئی وقت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جب بھی چاہے آپ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں اور جب چاہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی وہ واجبی اعتکاف ہوتا ہے۔ واجبی اعتکاف تب ہوتا ہے جب آپ نے منت مانگی ہو یا نظر مانگی ہو، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، یہ آپ پر واجب ہو جائے گی اس کام کے ہونے کے بعد۔ یا آپ نے مسنون اعتکاف جو رمضان میں کرتے ہیں اس کو توڑ دیا ہو کسی وجہ سے، تو اس کے توڑنے کے نتیجے میں آپ پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، جو کہ واجبی اعتکاف کہلاتا ہے۔ تینوں اقسام کے جو مسائل ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن اس ویڈیو کے اندر میں صرف مسنون اعتکاف کے مسائل پر بات کروں گا۔
باقی جو نفلی اعتکاف ہے یا واجبی اعتکاف ہے اس پر بات نہیں کروں گا۔ اعتکاف کا وقت اور اس کی مدت کتنی ہے؟ 20ویں روزے ختم ہونے کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور چاند دیکھنے تک، شوال کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کا وقت ہے۔ یہ کبھی 9 دن بنتے ہیں، کبھی 10 دن بنتے ہیں، تو اس لیے 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ مساجد کے اندر تشریف لے جائیں۔ اعتکاف کا ایک بہت بڑا رکن جو کہ ایک اساسی رکن ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی حدود کے اندر رہنا اور بغیر کسی شرعی حاجت اور ضرورت کے بغیر اس حدود سے باہر نہ نکلنا، یہ سب سے زیادہ اہم اور عظیم رکن ہے اعتکاف کا۔ اب یہاں دو باتیں اور ہیں کہ مسجد کی حدود کا مطلب کیا ہے اور شرعی ضرورت یہ کیا ہے، دونوں کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مسجد کی شرعی حدود کیا ہے۔ عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسجد کے تمام احاطے کو مسجد کہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد کی شرعی حد وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یا نماز پڑھنے کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ غسل خانے مسجد کی حد میں نہیں ہیں، وضو خانے وہ مسجد نہیں ہے، پارکنگ وہ مسجد نہیں ہے، جہاں پر جوتے اتارتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، امام صاحب کا اگر حجرہ مسجد کے ساتھ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، مسجد کے ساتھ اگر بچوں کی پڑھائی کے لیے کوئی کمرہ یا کوئی دستگاہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، مؤذن کے اذان دینے کے لیے اگر کوئی الگ سے جگہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ مسجد کا حصہ صرف وہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے وقف کیا گیا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس حصے سے آپ بغیر کسی شرعی ضرورت کے اور حاجت کے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر آ گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے انتظامیہ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر مسجد کے حصے کی نشاندہی کر دیں، وہاں پر کوئی پینٹ کے ساتھ لائن لگا دیں یا مسجد کے اندر کوئی خاکہ بنا کر لٹکا دیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے۔ اور اعتکاف کے دن آنے سے پہلے پہلے انتظامیہ کو چاہیے کہ جتنے لوگ اعتکاف پر بیٹھ رہے ہیں ان کو جمع کر کر ان کو بتا دیا جائے کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ مسجد نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو پا رہا ہو تو جو اعتکاف پر بیٹھنے والا ہے وہ خود اپنی ذمہ داری سے، اپنی کوشش سے معلوم کر لے کہ مسجد کی حد کیا ہے۔ مسجد کی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم اوپر مسجد میں آتے ہیں، وہ جو سیڑھیاں ہیں وہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہیں۔ بعض مساجد کے اندر مسجد کے صحن کے اندر درمیان میں ایک حوض پانی کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ جو حوض ہے وہ بھی مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے معلوم کر لیں کہ کہاں سے حوض کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے اور کہاں سے مسجد کی باؤنڈری شروع ہوتی ہے، وہاں بغیر ضرورت کے جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کون کون سی شرعی ضرورتوں کو اور حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہم مسجد سے نکل سکتے ہیں؟ ہر وہ ضرورت اور حاجت جس کو پورا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پیشاب اور پخانہ کے لیے باہر جا سکتے ہیں، وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتے ہیں، غسل جنابت کرنے کے لیے اگر مسجد کے اندر ہو تو ہم جا سکتے ہیں۔ اگر گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے، کوئی بندہ، کوئی آدمی موجود نہیں ہے جو آپ کے لیے سحری اور افطاری کا کھانا لا سکے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، بندوبست نہیں ہے، تو آپ خود جا کر اپنا کھانا لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اذان دینے کے لیے اس حصے میں جہاں پر اذان دی جاتی ہے جو مسجد سے عموماً باہر ہوتا ہے وہاں پر اذان دے سکتا ہے۔ اگر آپ ایسی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد کے اندر جا سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حاجات کو پورا کرنے کے لیے دو اصول ہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ جلد از جلد اپنی ضرورت کو پورا کر کے واپس آیا جائے اور قریب کی جگہ پر اس کو پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر جمعہ کی بات کرتے ہیں کہ آپ ایسی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا اور آپ نے جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد کے اندر جانا ہے، تو ایک مسجد دور ہے، دوسری جامع مسجد قریب ہے، تو آپ قریب کی جامع مسجد میں جائیں گے، دور کی جامع مسجد کے اندر نہیں جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایسی مسجد ہے جہاں پر پیشاب پخانے کے لیے واش روم نہیں ہے تو آپ کو واش روم استعمال کرنا ہے، تو مسجد کے پاس ہی آپ کے کسی دوست کا گھر ہے، اس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر نہیں جائیں گے، اپنے دوست کا گھر استعمال کریں گے۔ تو اس لیے جلد اپنی حاجات کو پورا کر کے واپس آنا ہے اور ممکن ہو تو قریب کی جگہ پر اس کو پورا کرنا ہے۔
چلتے چلتے ہم کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، کسی کا حال احوال معلوم کر سکتے ہیں، لیکن چلتے چلتے، لیکن اس کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بات شروع کر دی تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اعتکاف میں جب نکلتے تو چلتے چلتے ہی مریض کا حال پوچھ لیتے تھے۔ پھر یہاں ایک مسئلہ ہے کہ غسل کرنے کا، اکثر اس میں بھی کلام ہوا ہے علماء کرام کے ہاں۔ دیکھیں، اگر تو غسل وہ جنابت کا ہے اور وہ مسجد سے باہر نکل کر وہاں پر مسجد کے اندر غسل خانے ہیں تو آپ جنابت کا غسل کرنے کے لیے باہر تشریف لا سکتے ہیں، لیکن اگر مسنون غسل ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حل نکالیں کہ آپ مسجد کے اندر ہی ہوں اور غسل بھی کر سکیں، لیکن پانی جو ہے وہ باہر گرے مسجد سے۔ اس کا ایک حل میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری مسجد کے اندر انہوں نے ایک باکس تیار کیا ہے بہت بڑا، جس سے انسان کی سطر جو ہے وہ ڈھک جاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک بہت موٹا شاپر، جسے پولیتھین کہتے ہیں، وہ بچھا لیتے ہیں اور اس پر کھڑے ہو کر غسل کرتے ہیں، اس طرح سے کہ وہ جو پولیتھین ہے وہ مسجد سے باہر تک آ رہا ہوتا ہے۔ تو کھڑے ہم مسجد کے اندر ہوتے ہیں اور غسل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو پانی ہے وہ مسجد میں نہیں گرتا، وہ باہر گرتا ہے۔ اس طرح کوئی حل نکالیں تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن مسنون غسل کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں آ سکتے۔ کیا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے ہم اعتکاف سے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے اعتکاف کرتے وقت کوئی نیت نہیں کی تھی تو پھر آپ اسپیشل اس نیت کے ساتھ، اسپیشل اس مقصد کے ساتھ جنازہ پڑھنے کے لیے اور بیمار کی عیادت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ راستے میں چلتے چلتے آپ یہ دونوں کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر کھانا لینے کے لیے گئے تھے تو راستے میں چلتے چلتے آپ بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں، یا راستے میں چلتے چلتے آپ جنازگاہ سے گزر رہے ہیں تو چلتے چلتے آپ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ سکتے ہیں، لیکن خصوصاً آپ یہ دو کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ دوسری کنڈیشن اس مسئلے کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اعتکاف کرتے وقت نیت کی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو گیا تو میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا، کسی بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ نیت آپ کر کے بیٹھے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ ایک بات غور سے سن لیں، آپ جا تو سکتے ہیں لیکن آپ کا جو اعتکاف ہے وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، سنت والا اعتکاف نہیں رہے گا۔ کون کون سی چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ ہر وہ چیز، ہر وہ کام جو کہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، اور وہ ضرورتیں، وہ جو حاجتیں جو میں نے پہلے بیان کی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور کام کے لیے مسجد کی حد سے ایک لمحے کے لیے بھی نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یا پورا تو وہ اپنی کسی ضرورت کو کرنے کے لیے نکلا تھا، واش روم گیا تھا، وضو کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے ضمناً کسی ایسے کام کے اندر مشغول ہو گیا جو کہ ضروری نہیں تھا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ کام آپ نے بھول کر کیا ہو یا جان بوجھ کر کیا ہو، دونوں صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بھول کر ایسا کیا ہے تو آپ کو اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے اعتکاف کے اندر تو آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے بھول چوک کر کوئی چیز کھا لی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اعتکاف توڑنا جائز ہے کہ آپ کو اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ مسجد سے نکلے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو آپ مسجد سے جا سکتے ہیں، آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کو اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر خدا نخواستہ کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے والدین کی طرف سے، بیوی بچوں کی طرف سے، تو ان کی بیمار ہو گیا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، اعتکاف توڑ سکتے ہیں، لیکن اعتکاف ختم ہو جائے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ کسی ڈوبتے کو آپ نے دیکھا کہ وہ ڈوب رہا ہے، یا کسی جلتے کو آپ نے دیکھا اور اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو بچانے کے لیے اپنا اعتکاف توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں ہے، صرف آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نماز جنازہ پڑھانے کی شکل ممکن نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ اعتکاف ٹوٹ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا ہم اب اعتکاف ٹوٹ گیا گھروں کو چلے جائیں؟ کیا کیا جائے؟ بہتر یہ ہے کہ جب آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے آپ مسجد کے اندر ہی رہیں
باقی اعتکاف جو ہے وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا، اس کو پورا کر لیں۔ اور جو اعتکاف آپ سے ٹوٹا ہے اس دن کی آپ نے قضا کرنی ہے۔ قضا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ غروب آفتاب کسی بھی دن، رمضان کے بعد یا رمضان میں یا رمضان کے بعد کسی بھی دن آپ نے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد کے اندر آ جانا ہے، اور اگلے دن غروب آفتاب تک آپ نے مسجد کے اندر رہنا ہے اور روزہ رکھ کر رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزے کے بغیر اعتکاف ممکن نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ فجر کی نماز سے پہلے آ جائیں، سحری سے پہلے مسجد کے اندر آ جائیں، اعتکاف کی نیت کر لیں اور روزہ رکھ لیں، اور شام کو غروب آفتاب پر روزہ کھول کر گھر کے اندر تشریف لے جائیں۔ وہ کون کون سے کام ہیں جو ہم مسجد کے اندر کر سکتے ہیں؟ ہر مباح کام ہم مسجد کے اندر کر سکتے ہیں۔ کھانا پینا کر سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ مسجد کے اندر مریض کا معائنہ کر سکتے ہیں، اس کو دوائی لکھ کے دے سکتے ہیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ مساجد کے اندر اعتکاف کی شکل میں اپنی کاروبار کو دیکھ سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو سامان تجارت ہے اس کو مسجد میں نہیں لانا، صرف عقد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ امام مسجد ہیں اور نکاح پڑھاتے ہیں اور آپ اعتکاف میں بیٹھ کے ہیں تو آپ لوگوں کے نکاح بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کوئی بھی سینے سلانے کا کام کر سکتے ہیں، علمی کام کر سکتے ہیں۔ ہر مباح کام آپ جس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، وہ اس کے علاوہ ہر مباح کام آپ اعتکاف میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ کام مکروہ ہوتے ہیں جن کا کرنا اچھا نہیں ہوتا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ سب سے پہلی امپورٹنٹ بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ بالکل خاموش ہو جانا۔ ہمارے ہاں جو پنجاب کے دیہات ہیں اس میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے منہ کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ بھئی ہم کسی کو نہ دیکھیں اور لوگ ہمیں نہ دیکھیں، اور بالکل بات چیت نہیں کرتے۔ ایسا کرنا وہ مکروہ ہے۔ اور اگر آپ خاموشی اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے تو پھر یہ بدعت ہے۔ اس لیے با مقصد با معنی فائدہ مند دینی بات چیت آپ مساجد کے اندر کر سکتے ہیں، اور ہر طرح کی مباح بات چیت آپ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں۔ بالکل خاموش رہنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح دوسروں کو تکلیف دینا اور ایک اپنی جگہ کو روک لینا اور نمازیوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بننا یہ بھی مکروہ ہے۔ اجرت پر کوئی کام کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی درزی ہیں، وہ اعتکاف پر بیٹھ گئے ہیں تو اجرت لے کر لوگوں کے کپڑے سی رہے ہیں عید کے لیے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر روزی روٹی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف یہی ذریعہ ہے، پھر اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، ورنہ یہ مکروہ ہے۔ عورت کے اعتکاف میں یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، اور سب سے بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ خاوند کی اجازت سے وہ اعتکاف کریں گی۔ خاوند اگر اجازت دے تو اعتکاف کریں، اور خاوند اگر اجازت نہ دے تو اعتکاف نہ کریں، اور خاوند حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اجازت دے دیا کریں۔ خاوند کی اجازت ملنے کے بعد گھر کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ پہلے سے موجود ہے جو نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے خاص ہے، تو اس کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں، وہاں پر پردہ لگا کر، وہ آپ کی مسجد کی جگہ کی طرح ہے، اعتکاف کی جگہ ہے۔ اگر پہلے سے جگہ نہیں ہے تو آپ گھر کے اندر کسی جگہ کا تعین کر لیں اور وہاں پر آپ اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ جب آپ نے تعین کر لیا کہ میں یہاں پر اعتکاف کے لیے بیٹھوں گی، تو اب یہ آپ کی مسجد کی طرح ہے۔ وہ تمام احکامات جو مساجد پر لاگو ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر لاگو ہوتے ہیں۔ اس جگہ سے ہٹ کر آپ کسی اور جگہ پر اعتکاف نہیں کر سکتی، کوئی ضرورت کے بغیر آپ یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا یہ بھی ایک شرط ہے، اس کے بغیر بھی آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن اگر اعتکاف کرتے کرتے آپ کو حیض آ گیا ہے تو آپ اپنا اعتکاف ختم کر دیں گی، اور ماہواری سے پاک ہونے کے بعد آپ جس دن آپ کو حیض آیا تھا اس دن کی آپ قضا کریں گی۔ عورتیں جو ہیں وہ ضرورت کا کام جو ہیں اعتکاف میں کر سکتی ہیں، سینہ پرونا کر سکتی ہیں، سبزیاں کاٹ سکتی ہیں، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھ کے کر سکتی ہیں۔ لیکن یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، کر سکتی ہیں لیکن زیادہ اچھا نہیں ہے۔ زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت کے اندر گزارنا چاہیے۔ وہ کچھ عبادتیں جو ہم اعتکاف کے اندر کر سکتے ہیں، ہم تہجد کی نماز پڑھیں اعتکاف کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضائل بیان کیے ہیں کہ کوئی دعا بھی رد نہیں ہوتی تہجد کے وقت میں۔ اللہ رب العزت جو ہیں وہ پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مدد مانگنے والا میں اس کی مدد کروں، ہے کوئی رحمت مانگنے والا۔ تو تہجد کے بڑے فضائل ہیں، تو تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں، اور جو سنت موقدہ ہوتے ہیں اور غیر موقدہ ہوتے ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اور اشراق کی جو نماز ہے جو سورج طلوع ہونے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز ہے، اس کو اہتمام کریں۔ سورج جب تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے
اس کو چاشت کی یا ضحیٰ صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں، 2 4 6 8 12 تک وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین ہے وہ پڑھیں جو 6 رکعتیں ہیں، اور سنت مغرب کی جو سنت مؤکدہ ہے ان کے علاوہ وہ نماز ہے، تو وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کو حاجت ہے، دینی حاجت ہے یا دنیاوی حاجت ہے، آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلی جو نمازیں آپ کی زندگی کے اندر قضا ہو گئی ہیں کسی عذر کی وجہ سے جو آپ نے نہیں پڑھی، ان کی قضا کر سکتے ہیں مساجد اعتکاف کے اندر، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ جب وضو کریں اس کے بعد تحیۃ الوضو ہوتا ہے وہ آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نکلے پھر مسجد میں واپس آئے تو تحیۃ المسجد ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اس میں صلاۃ التسبیح آپ ادا کر سکتے ہیں، اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ تو ان نمازوں کے فضائل آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے صرف اجمالاً بتا دیا ہے۔ اور ایک بات بتانے کی یہ ہے کہ یہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح میں جماعت کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس کو انفرادی طور پر پڑھنا ہے۔ جماعت کی نماز صرف ان نمازوں کے اندر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت آیا ہے، جمعہ کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، صلاۃ الکسوف ہے، اس طرح کی نمازوں کے اندر جماعت ہوتی ہے۔ نوافل کے اندر، نفلی نمازوں کے اندر جماعت کی نماز نہیں ہوتی۔ پھر کچھ متفرق مسائل ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جو اجتماعی اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کرنے کی نیت سے ہم کسی خانقاہ یا کسی مدرسے میں جاتے ہیں تو یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے، لیکن جانا اور آنا صرف ایک رسم نہ ہو بلکہ سیکھنے کے لیے جانا ہو، کیونکہ جب آپ کسی خانقاہ کے اندر یا کسی مدرسے کے اندر یا کسی ادارے کے توسط سے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اعتکاف کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ محاضرات اور بیانات اور تزکیہ اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بڑی مفید اور اچھی ہوتی ہیں۔ اگر اس طرح کا موقع ہے تو ضرور جانا چاہیے، لیکن یہ صرف بات نہ ہو بلکہ صحیح نیت ہو کہ میں اپنی تربیت کروانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اعتکاف میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور امید ہے کہ جو آدمی جس کا اعتکاف میں انتقال ہوا قیامت کے دن اس کو اعتکاف کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ اگر کسی عورت کو اعتکاف کے اندر طلاق ہو گئی ہے تو وہ اپنا جو اعتکاف ہے وہ خاوند کے گھر ہی پورا کرے گی۔ اور پھر یہ پوچھتے ہیں کہ اگر شروع میں تو خاوند نے اجازت دے دی کہ تم اعتکاف کر لو، پھر درمیان میں جا کر شوہر نے کہا کہ نہیں تم اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، تو عورت کو خاوند کی بات نہیں ماننی چاہیے اور اپنا اعتکاف پورا کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے اندر موبائل کا استعمال کرنا، جی ہاں کر سکتے ہیں اپنی کسی حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے، لیکن اکثر اوقات پایا یہ گیا ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ لوگ دوسروں سے بے مقصد بات چیت اور گیمیں کھیلنے کے اندر لگاتے ہیں، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی وہ نہیں کہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن اچھی نہیں ہے اس کو استعمال کرنا۔ جب اعتکاف کے دن ختم ہو جاتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے تو لوگوں کا ایک مجمع مساجد کے اندر گھس آتا ہے، انہوں نے پھولوں کے ہار پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں۔ یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں، کوئی سنت طریقہ نہیں ہے، اسراف اس سے ہوتا ہے، اور مساجد کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے کہ ہر جگہ وہ گند پڑا ہوتا ہے، لوگ شور کرتے کرتے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو اس کو ذرا کم کرنا چاہیے۔ ہماری یہ ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے سنت کو پڑھا نہیں ہے، سنت سے ہم دور ہو گئے ہیں اور بدعات کے زیادہ قریب چلے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔